بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، تاریخی اعتبار سے دنیا کا ایک اہم ترین شہر جب فتح ہونے جا رہا تھا تو فاتح فوج کے سپہ سالار نے اپنے حاکم سے کہا کہ آپ آئیں اور شہر کا چارج سنبھالیں، اور یہی شرط اس شہر کے حاکم نے بھی رکھی تھی کہ حاکم آئے گا تو اسے ہی شہر کی چابیاں دی جائیں گی۔ چنانچہ حاکم نے آنے کی اطلاع کر دی اور لوگ اس کی آمد کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں بلیو نیٹ ورک۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا۔ شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جس دن اس حاکم نے شہر میں داخل ہونا تھا، اس دن صبح سویرے لوگ اس کے استقبال کے لیے شہر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دن چڑھے، دور گرد کا ایک غبار اٹھا تو لوگوں کو لگا کہ حاکم کی سواری آ گئی ہے۔ جب غبار چھٹا تو دیکھا ایک اونٹنی کی مہار تھامے ایک شخص پیدل چلا آ رہا ہے، جبکہ دوسرا شخص اس اونٹنی کے اوپر سوار ہے۔ پیدل چلنے والے کے جسم پر جو پوشاک تھی اس پر 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ پاؤں کیچڑ میں لت پت ہونے کی وجہ سے جوتے ہاتھ میں پکڑ کر رکھے تھے اور دوسرے ہاتھ سے اونٹنی کو کھینچتا آ رہا تھا۔ سپہ سالار نے جب انہیں دیکھا تو پکار اٹھا، اے بیت المقدس والو، تیار ہو جاؤ، ہمارا حاکم عمر فاروق آن پہنچا ہے۔ بیت المقدس والے رومی حکمرانوں کی ٹھاٹھ سے واقف تھے۔ یہ منظر ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ پوچھا کہ عمر وہ ہے جو اونٹنی پر سوار ہے؟ جواب ملا، نہیں، اونٹنی پر سوار تو کوئی خادم ہے، عمر تو وہ ہے جو پیدل چلا آ رہا ہے۔ لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ سپہ سالار نے اپنے سامان سے قیمتی پوشاک نکالی اور گھوڑا دوڑا کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ یہ پوشاک پہن لیں تاکہ شہر والوں پر روک پڑ سکے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ عزت کا معیار اس پوشاک میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ غلام اونٹنی پر سوار کیوں تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ سفر طویل تھا، ہمارے پاس سامان کے کچھ تھیلے تھے جن میں ستو، پانی اور کچھ کھجوریں تھیں۔ اونٹنی ایک تھی اور مسافر دو، اور ایک وقت میں سامان کے ساتھ صرف ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا۔ طے ہوا کہ ایک منزل ایک مسافر اونٹنی پر سوار ہوگا اور دوسری منزل دوسرا مسافر۔ اتفاق یہ ہوا کہ جب بیت المقدس داخل ہونے لگے تو اونٹنی پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ اس نے کہا بھی کہ وہ پیدل چل لے گا، لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ جی ہاں، یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو 22 لاکھ مربع میل پر اہل رقبے کے حکمران تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہجری تقویم کے بانی ہیں۔ ان کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے، اور اس کا رقبہ 22,51,030 مربع میل پر پھیل گیا۔ حضرت عمر بن خطاب کے ہی دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا۔ اس طرح ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بعض نتینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگیں آ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے جس مہارت، شجاعت اور عسکری صلاحیت سے ساسانی سلطنت کی مکمل شہنشاہت کو 2 سال سے بھی کم عرصہ میں زیر کر لیا، اور اس کے علاوہ دیگر امور سلطنت کو جس خوش اسلوبی اور مہارت و ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، وہ ان کی عبقریت کی دلیل ہے۔ یہ تھے وہ صحابہ کہ جن کی تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ یہ دنیا اب شاید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران نہ پیدا کر سکے، کیونکہ عمر کے پاس اللہ کی ہدایت اور نبی کی ٹریننگ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ، خلفائے راشدین، امہات المومنین، اہل بیت ہمارے سر کے تاج اور رہنمائی کے روشن ستارے ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔